السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ میرا نام عدنان ہے اور میں رحمت پور گاؤں کے پرائمری اسکول کا ایک ٹیچر ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے میری رہائش رحمت پور میں ہی تھی، پھر شادی کے بعد میں ساتھ والے گاؤں منتقل ہو گیا اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ میری شادی کامیاب ثابت نہ ہوئی اور 1.5 سال بعد ہی میری بیوی چپ چاپ سدھار گئی۔ ساتھ والے گاؤں سے روزانہ رحمت پور آنا اور جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عام دنوں میں تو میں یہ کام جیسے تیسے کر ہی لیتا، مگر بارش میں مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں نے ایک بار پھر رحمت پور میں مقیم ہونے کا ارادہ کیا۔ میں رحمت پور آج صبح ہی پہنچا تھا۔ کافی تلاش کے بعد مجھے یہ مکان تو ملا، مگر مالک مکان اسے کرائے پر دینے کے لیے راضی نہ تھا۔ کافی منت سماجت کے بعد مالک مکان راضی تو ہو گیا، مگر جاتے جاتے وہ مجھے محتاط رہنے کی تلقین کر گیا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے اور اگر تمہیں ایسا ویسا کچھ نظر آ بھی جائے تو تم اس پر کوئی توجہ نہیں دو گے۔ بظاہر تو مجھے مکان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، مالک مکان کی ان باتوں پر مجھے ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھا اور کچن میں چلا گیا۔ کھانا بنانے کی تمام چیزیں میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ پہلے میں نے اپنے لیے 1 کپ چائے بنائی اور پھر کھانا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی اور اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی بستر پر لیٹ گیا۔ تمام دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کی دیوی جلد ہی مجھ پر مہربان ہوئی اور میں سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ ابھی میری آنکھ ہی لگی تھی کہ ایک بھاری بھرکم آواز نے مجھے پھر بیدار کر دیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی ساتھ والے کمرے میں فرنیچر گھسیٹ رہا ہو۔ ایک بار پھر میں نے وہی آواز دوبارہ سنی۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ اس دوران کوئی بھی آواز نہیں آئی تھی۔ میں ابھی لیٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ یہ آواز بہت ہی مدھم سی تھی جو بمشکل میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آواز واضح ہو گئی۔ کسی لڑکی کی آواز تھی جو ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ یہ رونے کی آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے لرزتے قدموں کے ساتھ اس دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دروازہ بند تھا۔ اس مرتبہ کسی مرد کی آواز بھی اندر سے آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی مرد اس کمرے میں لڑکی پر تشدد کر رہا ہو۔ مرد کی آواز کافی غصیلی تھی۔ وہ آج پھر یہاں آیا تھا۔ مردانہ آواز سنائی دی۔ کون آیا تھا؟ میں تو کسی کو نہیں جانتی، لڑکی نے رو کر کہا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے صبح اسے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا چکر ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ میرا یقین کرو، میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی چکر نہیں ہے، میں تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ جھوٹ بولتی ہے۔ اس مرتبہ مرد کی آواز زیادہ تیز تھی اور مرد نے شاید لڑکی کو کسی چیز سے مارا بھی تھا۔ لڑکی کی رونے کی آواز اب تیز ہو گئی تھی۔ مجھ سے اب رہا نہ گیا اور میں نے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ میں نے کمرے کی لائٹ روشن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ یہ آوازیں پھر کہاں سے آ رہی تھیں؟ میں نے کمرے کو اس طرح بند کیا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اب آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خوف سے میرے اعصاب شدید متاثر ہو رہے تھے۔ کافی دیر جاگنے کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں دوبارہ سو گیا۔ صبح میری آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی۔ ویسے بھی آج اسکول کی چھٹی تھی، اس لیے دیر تک لیٹا رہا۔ رات والا واقعہ مجھے کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ساتھ والے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ کمرے کا فرش دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا، جس سے یہ بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی آیا گیا ہے۔ مالک مکان سے اس بارے میں بات کرنا فضول تھی
وہ تو پہلے ہی مجھے ان باتوں سے آگاہ کر گیا تھا، اور میں اس کی پرواہ کیے بغیر پھر بھی اس مکان میں آ گھسا تھا۔ سارا دن ذہن پر ایک بوجھ سا رہا۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد میں ایک کتاب کے مطالعے میں مگن تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ محلے دار تھا۔ اس کا گھر اسی گلی میں 2-4 مکان چھوڑ کر آگے تھا، اور جن لوگوں کے سامنے میں نے مالک مکان کی شرط مانی تھی ان میں یہ شخص بھی موجود تھا۔ کیوں میاں، کیسے ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا تمہیں یہاں پر؟ میرے باہر نکلتے ہی اس بندے نے مجھ سے پوچھا۔ آپ سنائیں، میں تو ٹھیک ہوں، اور آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے یہاں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ تمہارے چہرے سے تو لگتا ہے کہ تم کچھ پریشان ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے۔ میری بات سنتے ہو تو چھوڑ دو اس مکان کو۔ اس مکان میں رہو گے تو کبھی بھی سکون میسر نہیں ہوگا۔ کوئی اور مکان ڈھونڈ لو۔ کیا رکھا ہے اس مکان میں؟ صاحب، اب بھلا میں اس مکان کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ مکان تو دور کی بات، یہاں پر کوئی ایک کمرہ بھی کرائے پر دستیاب نہیں ہے۔ مجبوراً میں اس مکان میں رہ رہا ہوں، ورنہ آپ کی باتیں سن کر اب میرا دل بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں رہوں۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ کوشش جاری رکھنا کہ کوئی دوسرا مکان مل جائے۔ فی الحال تم اپنا یہیں پر ہی گزارا کرو اور اپنا خیال رکھنا، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس وقت تکلیف دی۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، زندگی رہی تو کل ملاقات کریں گے۔ ان صاحب کے رخصت ہونے کے بعد میں اندر آیا۔ مکان کی ویرانی میری منتظر تھی۔ میں کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ کر کتاب دوبارہ کھول لی۔ میں کتاب میں اس قدر مگن ہوا کہ ٹائم کا بالکل بھی احساس نہ رہا۔ گھڑی پر نگاہ پڑی تو معلوم ہوا رات کے 12 بج رہے تھے۔ صبح اسکول بھی جانا تھا، اس لیے کتاب کو سرہانے رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی کل والی نسوانی رونے کی آواز پھر سنائی دی۔ آواز سنتے ہی خوف کی سی لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ اس مکان میں روحوں کا بسیرا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرا سر چکرانے لگا۔ آواز لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی لڑکی بہت تکلیف میں ہے۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے بستر سے اٹھا اور باہر برآمدے میں آ گیا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کمرے کی لائٹ اچھی طرح بند کر کے دروازہ بھی اچھی طرح بند کیا تھا۔ آواز بدستور اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میرے لرزتے ہوئے قدم خود بخود اس کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود میں خود کو روک نہ پایا اور میں اس کمرے میں دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں کھڑا ہوں۔ ایک انجانی سی قوت نے مجھے اس کمرے کے سامنے آن کھڑا کیا تھا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ کمرہ اچھی طرح صاف تھا، جبکہ میں نے اس کمرے کی صفائی نہیں کی تھی اور صبح تک یہ کمرہ دھول اور مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک میری نظریں ایک لڑکی پر پڑیں جو اس کمرے میں دائیں جانب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے ساری دنیا بہت تیزی سے گھوم رہی ہو۔ میرے لیے اب کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور آخری بات صرف مجھے یہ یاد ہے کہ میں زمین پر گرا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو بستر پر موجود پایا تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ تو کیا میں رات کو خواب دیکھ رہا تھا؟ اگر وہ حقیقت تھی تو پھر میں بستر تک کیسے پہنچ گیا؟ یقیناً میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو سر سے بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اسکول چلا گیا۔ سارا دن رات والا واقعہ میری آنکھوں کے گرد گھومتا رہا۔ ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ دل میں بار بار یہ خیال آیا کہ میں اس مکان کو چھوڑ دوں، مگر اس مکان کو چھوڑ کر میں جاتا کہاں، کیونکہ پورے محلے میں کوئی بھی مکان خالی نہیں تھا۔
چھٹی ہوئی تو اسکول سے سیدھا گھر پہنچا، کھانا کھائے بغیر بستر پر دراز ہوا اور سو گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ کھلی، غسل کیا، ایک کپ چائے بنا کر پی اور باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب میری واپسی ہوئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے کوئی بھی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ اندھیرے میں تو یہ مکان کسی کھنڈر کی طرح لگ رہا تھا۔ صحن میں موجود نیم کا درخت ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دیو سینہ تان کر کھڑا ہو۔ میں نے مکان کی تمام لائٹس آن کی تو دل کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا بنایا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو اس وقت 11:30 بج رہے تھے۔ ابھی میں کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ پھر وہی آواز سنائی دی، لڑائی جھگڑے کی، جو ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس مرتبہ میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ آوازیں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے کے قریب آ گیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ اچانک میری نظر باہر صحن میں پڑی۔ وہ لڑکی جسے میں نے کل رات دیکھا تھا صحن میں باہر کے دروازے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ دفعتاً اس کے پیچھے ایک آدمی بھاگا اور اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے فرش پر گرا دیا۔ لڑکی کے منہ سے بے ترتیب چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں کسی بت کی طرح کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کم از کم میں ان سے یہ پوچھتا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں، اور یہ آدمی اس لڑکی پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے۔ وہ آدمی اس لڑکی کو گھسیٹتا ہوا ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ لڑکی کے رونے اور چیخنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک لڑکی کے رونے کی آواز آتی رہی، پھر یکدم آواز آنا بند ہو گئی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ شدت خوف سے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک حالات پرسکون رہے تو میری طبیعت کچھ سنبھلی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا، جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں یکدم گھبرا کر اٹھ گیا۔ وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اسے یکدم اپنے سامنے پا کر میرے ہوش اڑ گئے۔ خوف سے میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ اچانک وہی آدمی جو اس لڑکی کو گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا اس کمرے میں داخل ہوا اور اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے میری جانب کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے مجھے دیکھا یا نہیں اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سیدھا لڑکی کی طرف گیا اور لڑکی کو گردن سے پکڑ لیا۔ بتاؤ کیا چکر ہے اس لڑکے کے ساتھ؟ وہ کیوں اس گھر کے دروازے پر ہر وقت کھڑا رہتا ہے؟ مجھے مت مارو، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ میں کسی کو نہیں جانتی، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں، بلا وجہ مجھ پر شک نہ کرو، میں یہ الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ شک نہیں، مجھے یقین ہے تیرا اس لڑکے سے ضرور کوئی چکر ہے، اور آج جب میں جلدی آیا تو دروازے پر کیا کر رہی تھی؟ کیوں کھڑی تھی تو دروازے پر؟ دروازے کے باہر تو وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی، وہ تو کسی فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، تب میں دروازے پر گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے تو۔ اب اگر تو نے سچ نہ بتایا تو میں تیرا خون کر دوں گا، جان سے مار دوں گا تجھے اور اس لڑکے کو بھی۔ سیدھی طرح بتا وہ لڑکا کون ہے اور کیوں دروازے پر ہر وقت کھڑا رہتا ہے؟ 100 بار میں تمہیں کہہ چکی ہوں میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں کھڑا رہتا ہے اس گلی میں، تم خود اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ لڑکی کی آواز اس مرتبہ کچھ زیادہ تیز تھی۔ چلا مت بدذات عورت، تو ایسے نہیں بتائے گی، تیرا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں، چل باہر۔ اس آدمی نے اسے زور سے باہر کی طرف دھکا دیا۔ میں کسی بت کی مانند کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیتا جو کئی روز سے برابر اس لڑکی پر ظلم کیے جا رہا تھا۔ مجھ پر ظلم نہ کرو، میرا یقین کرو، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، مجھ پر یہ الزام مت لگاؤ، مجھ پر رحم کرو۔ لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر اس سے رحم کی درخواست کی۔ خاموش ہو جا اب، تیرے سب کرتوت میں جانتا ہوں، تو مجھے دھوکہ دینے کا سوچتی ہے، میں تیرا ناپاک وجود ہی اس دنیا سے فنا کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑا اور کنویں کی جانب گھسیٹنے لگا۔ میں اس وقت کمرے کے دروازے میں کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ۔
لڑکی نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے، مگر مرد کی طاقت کے آگے عورت کہاں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی نے لڑکی کو نیچے فرش پر پٹخا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک چھرا آ گیا اور پھر پلک جھپکتے ہی اس نے چھرا لڑکی کے گلے پر چلا دیا۔ لڑکی کی دلدوز آواز سے در و دیوار ہل گئے، اور جب لڑکی ساکت ہو گئی تو اس آدمی نے لڑکی کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ میں بھلا کیا کر سکتا تھا سوائے تماشا دیکھنے کے؟ میرے اعصاب تو جیسے شل ہو گئے، یا پھر میرا ضمیر ہی مر چکا تھا، کیونکہ نہ تو میں دل سے اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس معاملے میں پڑنا چاہتا تھا۔ شاید یہی خیال میرے دماغ پر بھی اثر انداز ہوا، اور میں کوشش کے باوجود بھی اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ اچانک میرے سر پر کسی نے کوئی بھاری چیز ماری تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر یکدم میرے کانوں میں کسی لڑکی کے کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی لڑکی زور سے ہنس رہی تھی، اور یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جسے اس آدمی نے کنویں میں پھینکا تھا۔ میں فرش پر گر گیا تھا۔ کچھ دیر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ میرے سارے کپڑے خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ کہکوں کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ میں زمین سے اٹھا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ بوکھلاہٹ میں میرے پاؤں کسی چیز سے ٹکرائے اور میں دوبارہ گر گیا۔ میں نے اس چیز پر نظر ڈالی۔ یہ وہی آدمی تھا جو اس لڑکی پر تشدد کر رہا تھا۔ اب وہ زمین پر بے سود پڑا ہوا تھا، اور اس کے سینے میں دستے تک ایک خنجر پیوست تھا۔ میں دوبارہ اٹھا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں سرپٹ گلی میں بھاگا جا رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں اذان فجر کی آواز پڑی تو میں رک گیا۔ مسجد قریب ہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ پر نظر ڈالی۔ اس بار مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ میرے کپڑے بالکل صاف تھے۔ کہیں پر بھی خون کا ایک دھبا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا، مگر وہاں بھی کسی زخم کے آثار نہیں تھے۔ میں نے اپنے تمام جسم کو جلدی ٹٹولا۔ کہیں پر بھی کوئی زخم نہیں تھا۔ مجھے اپنے آپ پر شبہ ہونے لگا کہ کہیں میں پاگل تو نہیں ہوتا جا رہا۔ اگر ابھی تک نہیں ہوا تو اس مکان میں رہتے ہوئے چند روز میں ضرور پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کی اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک میں مسجد میں بیٹھا رہا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ جاتے رہے۔ جب روشنی مکمل طور پر پھیل گئی تو میں مسجد سے اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو خلاف توقع سب کچھ پرسکون تھا۔ جہاں پر میں نے لاش پڑی ہوئی دیکھی تھی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک بار کنویں میں بھی جھانک کر دیکھا تو کنویں میں بھی کچھ نہیں تھا، اور ایسا لگتا بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی چیز گری ہو۔ نیم کے زرد رنگ کے پتے پانی کے اوپر تیر رہے تھے۔ کسی بھی جگہ کوئی بھی نشان یا کوئی بھی چیز نہیں نظر آئی جس سے ظاہر ہوتا کہ رات کو یہاں کچھ بھی ہوا ہو۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اسکول چلا گیا۔ چھٹی کے بعد بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس گھر میں واپس جاؤں۔ اس مکان سے تو بہتر تھا کہ میں اسکول کے کسی کمرے میں رہ لیتا۔ اس وقت مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے گھر جانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے عجیب سی کیفیت اپنے اوپر حاوی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھ پر ہیبت طاری ہوتی گئی۔ رات کے آنے والے خیال سے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، میں کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر کے سویا کروں گا، چاہے باہر کچھ بھی ہو، میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے رات کو میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک جاگتے رہنے کے بعد معلوم نہیں کب میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ جس وقت میری آنکھ کھلی اس وقت صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یہ رات تو پرسکون گزری۔ شاید اللہ نے میری دعا سن لی۔ دوسری رات بھی پرسکون طریقے سے گزر گئی۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ صبح کو میں نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کمرے کی تمام چیزوں کا بغور جائزہ لینے لگا۔ چارپائی پر سرہانے کے اوپر مجھے طے کیا ہوا ایک کاغذ ملا جس پر بہت تفصیل سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھنے کے لیے اس وقت میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا،
اسکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد میں نے جیب سے وہ طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے پڑھنے لگا۔ تحریر کچھ یہ تھی: مجھے یقین ہے کہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ ایک تو میں خود جینا نہیں چاہتا، اور دوسرا عارفہ کی روح مجھ سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے، کیونکہ اس بے گناہ کو میں نے خود اپنے گناہ گار ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس کی بے گناہی کا مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں اس معصوم پر شک کرتا رہا، اور اسی شک کی بنا پر وہ میرے ہاتھوں قتل ہوئی۔ 2 سال پہلے ہی میری عارفہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ وہ ایک وفادار اور پیار کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ چند روز پہلے میں ایک غلط فہمی کا شکار ہوا اور اپنی معصوم پاک سیرت بیوی پر شک کیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن صبح میں جب گھر سے نکلا تو اپنے گھر کے سامنے ایک لڑکے کو کھڑے ہوئے پایا۔ اس روز میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ شام کے قریب جب میں گھر پہنچا تو اس لڑکے کو پھر بھی گلی میں کھڑے ہوئے پایا۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم گھبرا کر چلتا بنا۔ میں نے پھر بھی برا نہیں مانا۔ جب آئے روز اس لڑکے کو اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے پاتا تو ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ مجھے کچھ شک سا ہونے لگا تھا کہ کہیں اس کا عارفہ سے کوئی چکر تو نہیں۔ بس اسی شک نے میرے دماغ میں ڈیرے ڈال لیے، جس سے میرے مزاج میں کچھ چڑچڑا پن سا پیدا ہو گیا۔ اب عارفہ کی کوئی بھی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ مجھ سے پیار بھرے لہجے میں باتیں کرتی، مگر مجھے اس کا یہ پیار جھوٹا لگنے لگا تھا۔ میں اس کے اندر چھپی ہوئی فریبی اور مکار عورت دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے سخت رویے کے باوجود اس نے کوئی شکایت نہیں کی، اور نہ کبھی پوچھا کہ اچانک یہ تبدیلی کیسے ہوئی۔ ایک روز جب میں گھر میں داخل ہوا تو عارفہ کو دروازے پر کھڑے پایا۔ وہ لڑکا باہر بدستور موجود تھا۔ اس وقت میں اپنے غصے کو ضبط نہ کر سکا اور عارفہ کو بالوں سے پکڑ کر اندر لے آیا۔ وہ روتی رہی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، مگر میری آنکھوں پر تو پردے پڑ چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھ سے کترانے لگی اور کچھ دور دور سی رہنے لگی۔ جب میں کمرے میں ہوتا تو وہ باہر چلی جاتی، اور جب میں باہر آتا تو وہ کسی نہ کسی کام میں لگ جاتی یا پھر کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے ایک بار اسے بٹھا کر پیار سے پوچھا کہ اگر وہ اس لڑکے سے پیار کرتی ہے تو میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، چھوڑ دوں گا اسے، مگر اس نے پھر بھی کچھ نہ کہا اور خود کو ان باتوں سے انجان ظاہر کیا۔ میں جب بھی اس لڑکے کو گھر سے باہر کھڑے ہوئے دیکھتا تو میرا خون کھولنے لگتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ مچا دیتا، اور اب تو میں نے عارفہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ میرا ہر ظلم سہتی گئی۔ وہ بدستور مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، مگر میری آنکھوں پر تو پردے پڑ چکے تھے۔ مجھے اس کی بے گناہی کا ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ وہ روزانہ میرے ہاتھوں پٹتی رہی، اور اسی طرح ایک رات مار پیٹ کرنے کے بعد میں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد اس کی لاش لے کر رات کی تاریکی میں دریا پر پہنچا اور اسے ایک بوری میں ڈال دیا، ساتھ ہی ایک بہت وزنی پتھر بھی بوری میں ڈال دیا، اور پھر بوری دریا کے سپرد کر دی۔ اس طرح عارفہ کا قصہ ختم ہو گیا۔ عارفہ کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس طرف سے کوئی خوف نہ تھا کہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک روز جب میں گھر آ رہا تھا تو گلی میں ایک ہجوم دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بہت سے لوگ ہمارے گھر کے قریب دروازے کے باہر جمع تھے۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس ہجوم تک پہنچا۔ پتہ چلا کہ ہمارے پڑوسی غفور صاحب کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جسے میں نے بارہا اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے پایا تھا۔ اس لڑکی کا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ کتنا بڑا ظلم میرے ہاتھوں ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے نفرت سی ہونے لگی۔ عارفہ کی روح روزانہ مجھے نظر آتی۔ وہ مجھے ڈراتی ہے، کہتی ہے کہ میں تجھ سے اپنے اوپر کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ لوں گی، مگر ابھی تک اس نے مجھے کیوں نہیں مارا میں بھی نہیں جانتا، اور میں خود بھی اب مر جانا پسند کرتا ہوں۔ میں نے عارفہ کی روح سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ وہ مجھے مار دے، اس کی روح کو کچھ تسکین مل جائے۔
مگر وہ شاید مجھے نہیں ماننا چاہتی، کیونکہ وہ اب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی پہلے کیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے اس زندگی سے بھی نفرت سی ہو گئی ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے یقین ہے جب تک میں زندہ رہوں گا عارفہ کی روح مجھے نہیں مار سکے گی، وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور اب تو شاید مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اس کے بغیر اس دنیا میں خود کو تنہا تصور کرتا ہوں، مگر میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے، میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر عارفہ کے پاس چلا جاؤں گا اور اس پر کیے ہوئے ہر ظلم کی صدقے دل سے معافی مانگوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گی۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد میں نے یہ مکان چھوڑنے کا پختہ فیصلہ کر لیا، کیونکہ عارفہ کی روح نے تو اپنے شوہر کو کچھ نہ کہا، مگر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ ان کی زندگی کو اندھیر نگری بنانے والا میں ہی تھا۔ میں ہی غفور صاحب کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ زیادہ عرصہ میرے ساتھ نہ رہ سکی، اسے ایک نامعلوم سی بیماری لاحق تھی، جس کی وجہ سے وہ موت سے ہمکنار ہوئی۔ محلے والوں نے غفور صاحب کو بھی بے حد تنگ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی یہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ غفور صاحب کے علاوہ محلے کا کوئی دوسرا شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگی ہے، اس لیے دوبارہ اس محلے میں رہنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی تو اب میرے لیے شروع ہو چکی تھی۔ عارفہ کی روح اس مکان میں بھٹک رہی تھی۔ اپنے اوپر بیتنے والے حالات سے عارفہ نے ایک مرتبہ پھر خود کو دوچار کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مجھے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ میری اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کا گھر اجڑ گیا تھا۔ شاید میں اپنے کیے پر نادم ہو جاؤں اور اس سے معافی مانگ لوں، مگر یہ بات اس وقت میرے ذہن میں نہ آ سکی۔ اپنی آنکھوں سے ان کا اجڑتا ہوا گھر دیکھ کر بھی مجھے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تھی۔ میں نے تو صرف پسند کی شادی کی تھی، ان کے گھر کے معاملات کا ذمہ دار میں نہیں تھا، مگر عارفہ کی روح شاید مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اب مجھے نہیں لگتا تھا کہ عارفہ کی روح مجھے کوئی دوسرا موقع دے، اسی لیے میں جلد از جلد اس مکان سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ مجھے صرف آج کی رات یہاں گزارنا تھی۔ رات کو میں نے اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی سو رہا ہو۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یکدم گھبرا کر میں نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، جبکہ میں نے اس مکان میں رہتے ہوئے کسی بھی رات کو اس کمرے کی لائٹ بند نہیں کی تھی، اور آج بھی میں نے یہ لائٹ جلتی ہوئی چھوڑی تھی۔ میں چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ میرے جسم میں توانائی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت دینے سے ناکام رہا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ پاؤں میں کوئی رسی ڈال رہا ہو، کسی نے میرے پاؤں سختی سے باندھ دیے تھے۔ پھر اس رسی کو کھینچ کر مجھے چارپائی سے نیچے گرا دیا اور زمین پر گھسیٹنے لگا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ کسی نے بہت اونچی جگہ سے مجھے نیچے پھینک دیا ہو۔ او میرے خدا، عارفہ کی روح نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ میں پانی میں گرا تھا۔ میں نے آگے پیچھے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ پھر میرے ہاتھ کسی چیز کے ساتھ ٹکرائے تو میں نے اس چیز کو پکڑ لیا۔ وہ ڈول تھا جو کنویں میں لٹک رہا تھا۔ میں اسی کے ساتھ بندھی ہوئی رسی پکڑ کر باہر آ گیا اور باہر گلی کی طرف بھاگنا چاہا، مگر بیرونی دروازے پر عارفہ کو کھڑے ہوئے پایا۔ وہ میرا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا کہ میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ خوف سے میرا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی موت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اب عارفہ ایک کے بجائے مجھے ہر طرف کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ یکدم اس کے ہاتھ لمبے ہوئے اور ان ہاتھوں نے مجھے گردن سے پکڑ کر زمین سے کئی فٹ اوپر ہوا میں اچھال دیا۔ زمین پہ گرتے ہی میرے سر میں شدید قسم کی چوٹ لگی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ میرے دونوں بازو کسی نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا،
وہ 2 نرسیں تھیں، انہوں نے مضبوطی سے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ جاؤ سارا، ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لاؤ، ان سے کہو کہ بیڈ نمبر 21 والے پاگل کو ہوش آ گیا ہے، جلدی کرو، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ ایک نرس کی آواز تھی۔ یہ الفاظ جیسے مجھ پر بجلی بن کر گرے۔ عارفہ کی روح نے اپنا انتقام مجھ سے لے لیا تھا، مجھے مینٹل ہاسپٹل میں پاگل بنا کر داخل کروا دیا تھا۔ اب میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو ہر پاگل کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ دوستو، اب میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ان تمام حالات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مجھ پر، عارفہ پر، یا پھر عارفہ کے شوہر پر؟